اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ جب آپ قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو آپ کا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی آپ کا گوشت پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ تقوی ہے۔ آپ نے عید کے دن گزارے اور بہت اچھی عید آپ نے گزاری ہوگی، قربانی بھی آپ نے کی، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا انہوں نے حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کی، حج بھی کر لیا، قربانی بھی کر لی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے ڈیمانڈ کیا کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ آپ سے چاہ کیا رہے تھے؟ کیا حج اور قربانی کے ساتھ سارے معاملات ختم ہو گئے؟ کیا یہ صرف ایک دن کی کھیل تھا اور ایک دن میں آپ نے سب کچھ کر لیا، یا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کی زندگیوں میں کچھ اثر لانا چاہ رہے ہیں، کچھ پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ تو آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ ہمارے ہاں لوگ چیزوں کو رواج کے طور پر لے لیتے ہیں، اس کے اندر جو روح ہے اس کی طرف وہ نہیں بڑھتے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی محمد علی منیر صاحب، نسٹ یونیورسٹی میں اور ایئر یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب، یہ سربراہ ہیں کیپٹل ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے۔ بہت شکریہ بھائی صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اور بارگاہ سید الانام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم قریشی صاحبہ اور محمد فرحان قریشی صاحب۔ بہت شکریہ، آپ دونوں یہاں تشریف لائے۔ اور گفتگو کا آغاز میرے خیال ہم بعد میں کر لیتے ہیں، پہلے نعت سن لیتے ہیں، نعت کے بعد ہم سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے۔ جی مریم۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، جی جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، بہت خوب۔ تو ویسے یہ گلا ٹھیک رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نعت خواں رات کو تو بڑی پریکٹس کروائی جاتی بوتلیں وغیرہ چھوڑنی پڑیں گی اب۔ ہے، مطلب یہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں، جی اچھا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کوئی ملاٹھی وغیرہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں استعمال کرنی جی چاہیے؟ یوز کرتا ہوں۔ اچھا وہ کرتے ہیں آپ؟ جی صحیح، چلیں یہی ہے نا، اچانک تیار رہنا چاہیے ہر وقت، کسی وقت کچھ ہو سکتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ سے میں شروع کروں گا کہ یہ اصل میں بڑی بنیادی بات ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس قربانی کر لی ہے، ختم ہو گیا معاملہ، کھالیں شالیں ہم نے جگہ پر دفنا دی ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں باقی جو معاملات ہیں سارے کر لیے ہیں، ہمارا کام پورا ہو گیا۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ تقوی کا حصول اور تقوی کی بنیاد پر زندگی گزارنی ہے۔ تو تھوڑا سا ارشاد فرمائیے گا کہ ہم کیسے ماں بعد حج کی جو زندگی ہے اور قربانی کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو گزاریں؟ بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ گزارش یہ ہے کہ انسان کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو اس کو دین پر چلنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ صحیح، ایک چیز اس کے باہر ہے اور ایک اس کے اندر ہے۔ باہر جو ہے اس کو شیطان کہا جاتا ہے، صحیح، اور اس کے اندر جو ہے اس کو نفس کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ دو انسان کے اصل دشمن ہیں جو اس کو دین پر چلنے سے روکتے ہیں۔ صحیح، جو انسان کا نفس ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر تین بڑی خرابیاں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے انسان دین پر نہیں چل پاتا، اور حضرات صوفیاء کرام انہی تینوں چیزوں کا علاج کرتے ہیں۔ صحیح، سب سے پہلے انسان کا نفس یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کرے، صحیح، اپنی مرضی میں جو آیا کھایا پیا دیکھا اپنی مرضی کرے۔ نفس پابندی قبول نہیں کرتا۔ صحیح، دوسرا نفس شہرت چاہتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، لوگ مجھے دیکھیں، شہرت چاہتا ہے۔ اور تیسرا نفس کے اندر غرور ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو حج کا جو ایک تربیتی نظام ہے وہ ٹھیک کرتا ہے۔ تو میں تینوں پہ تھوڑی تھوڑی بات کروں گا۔ جی جی، سب سے پہلے اچھا، اور یہ بھی اس سے پہلے کہ میں بات کروں یہ عرض کر دوں کہ نفس کو ٹھیک کرنا یہ بنیاد ہے۔ صحیح، قد افلاح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے اس نفس کی اصلاح کر لی، نفس کو پاک کر لیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ایسا نہ کر سکا تو وہ برباد ہو گیا، ہلاکت کے گڑھے میں جا کے گر گیا۔ تو نفس کی اصلاح کرنا، نفس کو ٹھیک کرنا یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے بلکہ مینڈیٹری اور ایک ہمارے اوپر اوبلیگیشن ہے۔ صحیح، تو سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ نفس آزادی کو پسند کرتا ہے، پابندی کو قبول نہیں کرتا۔ صحیح، آپ حج کا پورا سفر دیکھیں، قربانی کا پورا سفر دیکھیں، ہر جگہ آپ کو شریعت پابندی لگاتی ہے اور آپ کی مرضی کے خلاف آپ کو حکم دیتی ہے۔ صحیح، 100 سال کا بوڑھا شخص، اور نبی بھی ہیں جن کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے، بڑی منتوں مرادوں دعاؤں سے اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے جس کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے۔ ان کی عمر 12 یا 13 سال کے آس پاس ہے۔ بچہ تھوڑا بڑا ہوا ہے اور باپ کے دل میں اس نے جگہ بنائی ہے، تو حکم آ گیا کہ ابراہیم اس کے گلے پہ چھری پھیر دو۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کو لیتے ہیں، چھری ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے اللہ کا یہ حکم آیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر دوں، تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ تو اس میں علماء نے ایک عجیب نقطہ لکھا کہ جب اللہ نے حکم دے دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو تو بیٹے سے کیوں پوچھا کہ بیٹا تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ تو اللہ کا حکم ہے۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ بیٹے سے اس لیے پوچھا کہ اگر تو بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو ذبح کرنے کا طریقہ اور ہے، اور اگر بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہتا ہے ابو میں نے ذبح نہیں ہونا، تو پھر ذبح کرنے کا طریقہ اور ہے، پھر باندھ کے ذبح کریں گے جیسے جانور کو کرتے ہیں، چھری تو پھیرنی اللہ کا حکم ہے۔ صحیح، اور پھر جب کہتے ہیں تو آگے بیٹا بھی کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو اللہ نے حکم دیا آپ اس کو پورا کریں۔ تو سگے بیٹے کے اوپر چھری چلانا ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ نفس جب حرام خواہشات کو لے کر آتا ہے، حرام خواہشات، تو ان پہ چھری چلاؤ، صحیح، جیسے ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری۔ پھر یہاں سے حاجی چلتا ہے، 2 چادروں میں چلتا ہے، چپل پہنتا ہے، خوشبو نہیں لگا سکتا، بال نہیں تراش سکتا، کنگھی نہیں کر سکتا۔ پھر وہاں جا کے ایک عجیب منظر ہے، ایک کالے رنگ کا ایک مکان ہے، اس کے گرد پھیرے لگانے ہیں۔ صحیح، عقل کہتی ہے بھئی پھیرے لگانے کا نعوذ باللہ کیا فائدہ؟ پھر پھیرے 7 لگانے ہیں، بھئی 7 کیوں لگانے ہیں؟ 8 یا 9 کیوں نہیں لگانے؟ کلاک وائز کیوں لگانے ہیں؟ اینٹی کلاک وائز کیوں نہیں لگانے؟ صحیح، جگہ جگہ شریعت آپ کو پابند کر رہی ہے کہ اپنی مرضی نہیں کرنی، عقل میں جو آتا ہے وہ کام نہیں کرنا، جو اللہ کا حکم ہے وہ کرنا ہے۔ اب یہاں سے منا چلے جاؤ، وہاں سے عرفات چلے جاؤ۔ ایک طرف شریعت یہ کہتی ہے کہ نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا ہے، اور اگر وقت سے مؤخر کر دے گا، قضا کر دے گا تو یہ گناہ ہے۔ صحیح، اور حج میں اس کا الٹا ہوا حکم آ گیا، عصر اور ظہر اور عصر کو جمع کرو۔ صحیح، اچھا پھر آگے مغرب کا وقت آ گیا، مغرب نہیں پڑھنی، مغرب آگے جا کے مزدلفہ جا کے پڑھنی ہے۔
حاجی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، صوفی ہو، مغرب تو اب اس کو تاخیر سے تاخیر سے پڑھنی، جگہ جگہ آپ کی خواہشات کے خلاف، آپ کی عقل کے خلاف، آپ کی مرضی کے خلاف حج کا حکم آ رہا ہے. یہ ایک تربیتی نظام ہے. اچھا وہاں پہنچ گئے، اب رات گزارنی ہے، صبح جانا ہے. ایک شیطان ہے، اس وقت تو وہاں کوئی شیطان نہیں ہے، وہاں تو ایک پلر ہے، اس کو کنکری مارنی ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ سبوک صاحب اس دیوار پہ پتھر مارنا شروع کر دیں تو لوگ مجھے کہیں گے کیسا بے وقوف آدمی ہے بھئی، دیوار پہ پتھر مارنے کا کیا فائدہ؟ مگر اپنی مرضی کو توڑا جا رہا ہے. جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرو، اپنی مرضی. کنکریاں مارو. پھر صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنی ہے. اچھا صحیح کیسے کرنی ہے؟ 2 سبز لائٹیں ہیں، اس میں بھاگنا ہے. صحیح. بھائی کیوں بھاگنا ہے؟ وہ تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگی تھیں، اس وقت تو بچہ تھا، پانی کا مسئلہ تھا. ابھی تو نہ وہاں کوئی پانی کا مسئلہ ہے، نہ کوئی نہیں. ان کی نقل میں وزیر اعظم حج کرے گا وہ بھی بھاگے گا، مفتی صاحب حج کریں گے وہ بھی بھاگیں گے. تو پہلی گزارش یہ ہے اپنی خواہشات کو توڑنا، نفس کو توڑنا، عقل کے پیچھے نہ چلنا بلکہ شریعت کے پیچھے چلنا. یہ عقل کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا، یہ اصل میں یہ حج کا پہلا مقصد ہے. اور دوسرے 2 مقاصد بالکل مختصر میں عرض کرتا ہوں. دوسرا مقصد یہ ہے حج میں اخلاص. صحیح. یہ انتہائی اہم بات ہے جو آج کل بدقسمتی سے یہ ایک سوشل میڈیا کے دور میں یہ چیز بہت خراب ہوتی جا رہی ہے. کنز العمال کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب جو میری امت کے امیر لوگ ہوں گے وہ سیر و سیاحت اور گھومنے پھرنے کی نیت سے حج پہ جائیں گے. اور میری امت کے بعض علماء ریاکاری اور شہرت کے لیے حج پہ جائیں گے. اور میری امت کے بعض لوگ تجارت کے لیے حج پہ جائیں گے کہ حج پہ جا رہے ہیں ساتھ ہی کچھ تجارت کا کام بھی کر لیں گے. اور میری امت کے غریب لوگ بھیک مانگنے کی نیت سے حج پہ جائیں گے. یہ کنز العمال کی حدیث ہے. فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب آدمی حج کرنے جائے اور حج کر کے واپس آئیے، میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، تو بلا وجہ یہ نہ بتائے کہ میں حج کر کے آیا ہوں. یہ ڈر ہے، یہ فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا اجر ضائع نہ ہو جائے. اخلاص، صرف اللہ کے لیے جائے اور اللہ کے لیے واپس آ جائے. یہ نہ ہو کہ گھر سے حج کرنے جا رہا ہے، اس کی پوری ویڈیو بن رہی ہے، پورا خاندان اس کو چھوڑنے جا رہا ہے، پھر وہاں پوری دنیا کو پتہ نہ. اور ویسے ہمارے ہاں تو لوگ اس کو بتا کے وزٹنگ کارڈ چھپوا دیتے ہیں، وہاں پر حاجی الحاج لکھا ہوا ہوتا ہے اور یہ ساری چیزیں. تو یہ دوسری بات ہے اخلاص، کہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو اللہ کے لیے خالص ہو، اس میں ریاکاری، دکھاوا، شہرت. میں نے نبی علیہ السلام کی حدیث آپ کو. تو صوفیہ دوسرا اس کا علاج کرتے ہیں کہ نفس کے اندر سے شہرت کا جذبہ یہ نکل جائے اور صرف اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ آ جائے. اور تیسری آخری بات جو میں نے عرض کی تھی کہ نفس یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر غرور ہے، تکبر ہے، وہ بڑائی چاہتا ہے. حج اس کے خلاف ہے. مزدلفہ کی رات ہے، سارے کے سارے ایک جیسے ہیں، جہاں جگہ ملی لیٹ جائیں گے. سب نے سفید چادریں اوڑھی ہوئی ہیں، کوئی دیکھ کے کسی کو نہیں پہچان سکتا کہ یہ صدر ہے، یہ وزیر اعظم ہے، یہ عام آدمی ہے، بڑا ہے. تو نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. اس کو توڑنے کا ایک ذریعہ وہ حج کا سفر ہے کہ حج انسان کے اندر اگر اس کا صحیح مقصد اور سنت کے مطابق اس کو کیا جائے تو انسان کے اندر تواضع، عاجزی، انکساری یہ پیدا ہوتی ہے، دوسروں کو وہ اپنے سے بہتر سمجھتا ہے. ان تینوں باتوں کا میں اب خلاصہ کرتا ہوں. حج عشق کا سفر ہے. صحیح. کہ جو عاشق، جس سے آپ کو عشق ہو، جو آپ کا محبوب ہو، جب وہ آپ کو حکم دیتا جائے تو آپ اس کی آگے، آپ نے اس حکم کی حدود کے اندر اگر مگر نہ کریں اس کے حکم. اور آخری بات، حج موت کی یاد دلاتا ہے کہ جب عرفات میں یہیں پہ قیامت کا دن ہوگا، یہیں پہ یہ ساری امت اکٹھی ہوگی، سارے انسان اکٹھے ہوں گے، نفسا نفسی کا دور ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. باپ سے، بیٹے سے، بھائی سے، بیوی سے انسان دوستوں سے بھاگے گا. تو یہ حج کے اندر اس کا ایک عملی منظر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر بندے کو اپنی پڑی ہوتی ہے اور وہ دوسروں سے بیگانہ ہو جاتا ہے. تو اگر حج کے بعد یہ ساری چیزیں ہو جائیں اور حج کے بعد والی زندگی شریعت کے مطابق ہو جائے، گناہوں سے چھوٹ جائیں، تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ اس کا حج اللہ کے ہاں بھی قبول ہو گیا اور یہ پورا ایک تربیتی نظام سے گزر کر آیا. اچھا، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی اور بڑی تفصیل کے ساتھ کی. ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم نے قربانی کی، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. ہم دعا کرتے ہیں، ہم نے حج کیا، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. لیکن جیسے انہوں نے صوفیاء کے حوالے سے باتیں کی، تو ہم بھی یہ دیکھتے اور سنتے ہیں کہ صوفیاء بتاتے ہیں کہ آپ کی قربانی قبول ہوئی، اس کے انڈیکیٹر آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کا حج قبول ہوا، اس کے انڈیکیٹر آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ
قربانی اور حج کرتے ہوئے ایک تو یہ ہے کہ جو اخلاص کے حوالے سے انہوں نے بڑی زبردست بات کی، اور دوسرا یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے گا یہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابتدا کرتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید سے، یہ ارشاد۔ اور حج کے متعلق قرآن کہتا ہے نا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب سایہ مبارکہ کے اندر کچھ خاص قسم کی بحثیں ہیں دو۔ پہلی کون سی؟ ایک یہ کہ استطاعت، صحیح، بڑی خاص بحث ہے کہ کس کے پاس اس کی استطاعت ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح، پھر ہم جب اس ضمن میں جائیں گے تو مال کی حلت و حرمت کی بات کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر ہم یہ بیان کریں گے کہ مال کو کمایا کیسے گیا ہے، صحیح، مال کو خرچ کہاں کرنا ہے، مال جو ہے اس کے اندر تمہارا اپنا حصہ کتنا ہے اور اوروں کا حصہ کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ بڑی ایک بنیادی بحث بات یہ ہے، صحیح۔ اور اس سے پیچھے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ کہ اللہ رب العزت کے جو لوگ ہیں، ٹھیک، اللہ کے لیے جو لوگ ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ حج صحیح، کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ان دونوں بحثوں سے صرف نظر کر کے آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ صحیح، سوال کیا ہے کہ انڈیکیٹر کیسے ملے گا؟ اب آئیے حج کی طرف۔ میں عمومی طور پر حج کے متعلق پتہ ہے یہ کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کی یہ اینول، اگر آپ یہ کہیں کہ گلوبل کانفرنس ہے، بالکل، ہاں، جس کے اندر مختلف قسم کی جو ہے وہ مسلمانوں کی چارٹر، جنرل باڈی اجلاس، جنرل باڈی ہاں، اجلاس ہے، صحیح، ٹھیک، جس کے اندر جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے؟ مختلف قسم کے چارٹر جو ہے وہ ترتیب دیے جاتے صحیح، ہیں۔ آپ چارٹر آف ہیومینٹی کی بات کریں وہ بھی یہاں سے جو ہے کیا ڈیولپ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیگر جتنے بھی ہمارے چارٹرز ہیں جن کو ہم سماج سے جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سارے چارٹرز کا اگر مشاہدہ کرنا شروع کریں تو وہ اس حج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے ہٹ کر میں اس طرف آتا ہوں کہ حج بنیادی طور پر انسانی زندگی کے اوپر کس کس طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ صحیح، پہلی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ عبادت جہاں ایک طرف فریضہ ہوتا ہے وہیں دوسری طرف روحانی اعتبار سے ہماری تربیت ہو رہی ہوتی ہے اس کے ذریعے، ٹھیک۔ اس سے تھوڑا سا آگے نکلیں تو سماج کے اندر ہماری ذمہ داری کیا ہے، سماج میں ہم نے کیسے رہنا ہے، سماج میں ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری عبادت کیا کر رہی ہوتی ہے؟ بات کر رہی ہوتی ہے۔ اور اس سے تھوڑا سا آگے نکلیں تو پھر انسانی رویے کی طرف جو ہے وہ ہماری عبادات آ جاتی ہیں۔ اب اگر حج کو دیکھنا چاہیں، میں ٹوٹلی اجمالی طور پہ آپ کے سامنے خاکہ رکھوں تو حج جو ہے وہ 5 جو ہے پوائنٹس ہیں جن میں ہمیں ڈکا ہوا یا چھپا ہوا جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ محبت الہی، محبت یعنی الہی، اللہ کی محبت میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ صحیح، دوسری بات اس سے آگے نکل کر دیکھیں تو کیا ہوتا ہے کہ حج جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر جذبہ ایثار پیدا کرتا ہے، جذبہ ایثار، جذبہ ایثار یعنی خود کے اوپر دوسروں کو فوقیت دینا یا اللہ کے لیے دوسروں کے لیے اعمال سرزد کرنا، ٹھیک۔ اس سے تھوڑا سا اگر آپ آگے نکلیں تو حج کیا کرتا ہے؟ ملت واحدہ کا جو تصور ہے نا اس کو پروان ملت چڑھاتا ہے، واحدہ کا، ٹھیک ہے۔ صحیح، اس سے تھوڑا سا آگے نکلیں تو حج اجتماعیت کے شعور کی بات کرتا ہے، صحیح، یعنی ہمارے اندر جو ہے نا وہ اقبال والی بات ہے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ کے کاشغر، اس کی یاد جو ہے وہ تازہ کرتا ہے۔ صحیح، اس سے تھوڑا سا آگے نکلیں تو تاریخ سے ہمیں حج کیا کرتا ہے؟ آگاہی دیتا ہے۔ صحیح، یہ 5 چیزیں ان کے اندر ہمیں جو ہے وہ حج کیا ہوتا ہے؟ صحیح، جو منقسم جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ حج کا یہی فلسفہ جو ہے وہ ہمیں جس اینگل سے بھی ہم حج کو پڑھیں، اگر ہم فقہی اعتبار سے حج کو پڑھنا شروع کر دیں، ہم یہ دیکھیں کہ فریضے کے اعتبار سے کیا کچھ ہمیں کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمیں جو جہاں وہاں جو اعمال سرزد کرنے ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، ہمیں وہاں اللہ رب العزت کی تقدیس اور تحمید کا جو ترانہ بلند کرنا ہوتا ہے اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں، یعنی جس بھی اعتبار سے اگر آپ حج کو ڈسکس کریں گے تو یہی 5 چیزیں ایٹ دا اینڈ جو ہے وہ ریزلٹ نکلے گا۔ صحیح۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ انڈیکیٹر کیا ہیں؟ بالکل، ہاں، اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی نا، اس نے کہا تھا ظاہرین کعبہ سے اقبال کوئی پوچھے، صحیح، ظاہرین کعبہ سے اقبال کوئی پوچھے، حرم کا تحفہ آب زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں، واہ، ٹھیک، یہ بات اس نے کہی تھی۔ بہت اب یہاں سے ایک نقطہ ڈیولپ ہوتا ہے اور وہ نقطہ کیا ہے کہ حاجی جو یہاں سے وہاں جا رہا ہوتا ہے محبت الہی میں، اجتماعیت کا شعور حاصل کرنے کے لیے، ملت واحدہ کا تصور پیش کرنے کے لیے، تاریخ سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے، حقیقت میں وہ کیا ہوتا ہے؟ ایمبیسڈر۔ اور کس کا ایمبیسڈر ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے منتخب کردہ جو ہے وہ سفیر ہوتا ہے، وہ اللہ کا سفیر ہوتا ہے۔ واپس آ کر اگر وہ ملت واحدہ کی بات کرتا ہے، اس کے اعمال سے اگر ملت واحدہ کا تصور جھلکتا ہے تو گویا کیا ہے؟ قبولیت کا سامہ ہو گیا، یعنی حقیقت میں جو اس نے عمل کیا تھا اس نے اس کی حقیقی زندگی کے اوپر کیا کر دیے؟ اثرات مرتب کر دیے۔ اگر وہ اپنے شب و روز کو ان تمام احکام یعنی ان اوامر و نواہی کے گرد گھماتا ہے جس کی وجہ سے اس کو کنتم خیر امت اخرجت للناس کہا گیا تھا یا یہ توفیق بخشی گئی تھی، اگر وہ اس کے گرد گھومتا ہے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ کیا انڈیکیٹر ہے کہ قبول ہو گیا۔ اگر وہ کیا کرتا ہے؟ خیر خائی کا جذبہ لے کے نکلتا ہے، امت کے لیے تمام ان افعال کا ارتکاب کرتا ہے جس کی وجہ سے امت کو نفع ہو، انسانوں کو نفع ہو، مسلمانوں کو نفع ہو، تو اٹ مینس کہ اس کا حج کیا ہو گیا؟ قبول ہو گیا۔
گویا کہنے کا مقصد کیا ہے کہ حج انسان کی زندگی میں فریضے کے اعتبار سے صرف ایک دفعہ جو ہے وہ کیا ہے لازم ہے، مگر ساری زندگی اس کے فوائد جو ہے وہ انسان سمیٹتا رہتا ہے، بشرطے کہ وہ حج کو ان تمام امور کے ساتھ، ان تمام احکام کے ساتھ، ان تمام اللہ رب العزت کی طرف سے دیے گئے انڈیکیٹرز کے ساتھ کرتا ہے، جس کی وجہ سے حج قبول ہوتا ہے۔ مثلا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا کہ اگر ایک مسلمان فسق و فجور سے پاک حج کرتا ہے تو وہ کیسے ہو جاتا ہے؟ گویا وہ ابھی ماں کے پیٹ سے جو ہے وہ باہر آیا۔ صحیح، ٹھیک ہے، اس طرح کی اور بہت ساری جو ہے وہ احادیث ہیں۔ اب سوچنا یہ ہے کہ عبادت کیا عملاً ہماری زندگی کے اوپر کوئی اثرات مرتسم کرتی ہے یا نہیں؟ عبادت عملاً کیا ہماری زندگی کو چینج کرتی ہے یا نہیں؟ عبادت کیا ہماری ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے یا نہیں؟ عبادت کیا ہمیں محمدی ہونے کا جو ہے وہ درس دیتی ہے یا نہیں؟ عبادت کیا ہمیں آقا علیہ السلام کا قلادہ گلے میں پہن کر عملاً اس کا اظہار کرنے کی طرف دعوت دیتی ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں دیتی تو پھر جان لیں کہ آپ کھوکھلے ناروں کی طرف جا رہے ہیں، آپ جو ہے وہ فرضی طور پر اپنے آپ کو ایک ایکسرسائز سے گزار رہے ہیں یا ایک پروسیس سے گزار رہے ہیں، چاہے وہ حج کا ہو، عبادت کا ہو، قربانی کا ہو، روزے کا ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی عبادت کو لے لیں۔ اگر وہ عملاً آپ کی زندگی کے اوپر اثرات مرتب کرتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا مقصد ہے، جو اس کا فلسفہ ہے، لعلکم تتقون، یا جو آپ نے کہا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اسی طرح وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کوئی بھی عبادت آپ لے لیں، ساروں کا مقصود اگر حاصل نہیں ہو رہا تو وہ کھوکھلی ہیں۔ اگر مقصود حاصل ہو رہا ہے تو اصلاً آپ اس عبادت کا جو ثمرہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ حاصل کر رہے ہیں، اور اس ثمرے کو اپنی زندگی بدلنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ بہت خوبصورت اور بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بات کی، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ عقلی طور پر دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں ان میں کوئی معنویت دکھائی نہیں دیتی، لیکن ان کی روح میں اتر کے دیکھا جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ ان میں معنویت اور مفاہیم کا پورا ایک جہاں آباد ہے۔ وہ بڑا مشہور تھا نا کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اذان تو دے رہے ہیں لیکن آپ کو اذان کا مطلب ہی نہیں پتہ کہ اذان اصل میں یہ محض جملے نہیں ہیں، یہ 5 وقت کی پریکٹس نہیں ہے، یہ بلکہ آپ کو اس کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ نہیں، آپ نے اس دنیا میں توحید کا کلمہ بلند کرنا ہے، آپ نے ظلم کے خلاف، عدوان کے خلاف، جھوٹ کے خلاف ایک ماحول معاشرے کے اندر بنانا ہے، اور آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق معاشرے میں آنے والی نسل کی تربیت کرنی ہے اور معاشرے کو دامن رسالے سے جڑا ہوا معاشرہ بنانا۔ تو جب تک یہ چیزیں ہم نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم حاصل کچھ نہیں کر رہے، ہم محض وقت ضائع کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، بڑی اچھی گفتگو کی۔ ناظرین، یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ نے حج کیا، آپ نے قربانی کی، پروردگار عالم آپ کی حج اور قربانی دونوں کو قبول فرمائے، لیکن کیا یہ محض ایک دن کا قصہ تھا، ایک دن کی کہانی تھی، یا آپ نے اس کے مطابق اپنی زندگیاں جو ہیں انہیں استوار کرنا ہے؟ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد علی منیر صاحب، ڈاکٹر شہباز علی عباسی صاحب۔ مفتی علی منیر صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ صوفیاء، ان کی زندگیوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تو بنیادی طور پر ہے ہی کہ انسان کے نفس کی اصلاح کر سکیں، کیونکہ نفس کی اصلاح نہ ہو اس کے بعد جو کچھ بھی ہو وہ ایک حادثہ تو ہو سکتا ہے، سوچی سمجھی شعوری کوشش نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ نفس کی اصلاح کے بارے میں آپ نے کہا حج کا سارا سفر جو ہے وہ نفس کی اصلاح ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ نے کس کس طریقے سے اپنی حدود قائم نہیں کرنی۔ وہ قرآن کہتے ہیں تلک حدود اللہ ومن یتعدی حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، یہ اللہ کی حدیں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں چکر 8 لگا لیتا ہوں، آج تھکا ہوں تو 6 لگا لیتا ہوں، اور یا اللہ کی عبادت ہی کر رہا ہوں تو 8 کر لیتا ہوں، تو یہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جو حد مقرر کی ہے آپ اس حد سے بغاوت نہیں کریں گے، آگے نہیں جائیں گے۔ اگر جائیں گے تو وہ حصول ثواب نہیں ہوگا، وہ آپ کے لیے مسائل ہی پیدا کرے گا۔ تو یہ جو صوفیاء کا طرز عمل ہے اور صوفیاء جو ہمیں بتاتے ہیں، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی نوجوان نسل کے ذہنوں میں یہ منتقل کر سکتے ہیں؟ اس میں 2 بنیادی باتیں ہیں۔ ایک تو جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، صحیح، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ریویمپ کرنے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہوتی ہے، اس کے بعد اسکول ہے، کالج، یونیورسٹی کا نظام ہے۔ تو ہمارے ہاں جو سیکولر اسٹڈیز ہیں جو بلا شبہ مسلمانوں کو حاصل کرنی چاہیے اور ان کو پیک تک جانا چاہیے تاکہ ہم مغرب کی غلامی سے باہر نکل آئیں، مگر اس کے ساتھ جو ایتھکس اور ہیومینٹیز کا جو شعبہ ہے یہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔
تو اسی کے اندر نفس کی اصلاح اور اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنانا، یہ سب کچھ اس کے اندر شامل ہے۔ جو بنیادی چیز ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں جہاں غلطی ہو رہی ہے، نوجوان نسل کے دماغ میں یہ بات ڈالی جائے کہ اللہ کا راضی ہو جانا اور اللہ کا خوش ہو جانا یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ڈاکٹر بن جانا، انجینئر بن جانا بہت اچھی بات ہے اور اس کے فوائد بھی ہیں یقیناً ہیں، مگر وہ یہ 60 70 80 سال کی مختصر زندگی تک کے لیے ہے۔ اور یہ بھی انسان بتایا جائے کہ جو انسان کی زندگی ہے اس میں جو پیک جوانی کا ٹائم ہوتا ہے وہ 20 سے 40 یا 20 سے 45 تک کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، اس سے پہلے بچپنا ہوتا ہے۔ تو جتنی آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں وہ اپنے 10 یا 15 سال بنانے کے لیے کر رہے ہیں، صحیح، وہ کرنی چاہیے، رزق حلال کمانا چاہیے، مگر اس کو اپنے دائرے میں رکھنا چاہیے۔ اور انسان کا جو اصل مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا وہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ساری نعمتیں دے دیں گے، یا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا، تو جنتیوں سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندو کیا تم مجھ سے خوش ہو؟ تو جنتی بولیں گے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، حدیث کا مفہوم ہے کہ یا اللہ ہم خوش ہیں، آپ نے ہمیں اتنا نوازا، ہمیں اتنا کچھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ایک چیز باقی ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ آج میں بھی تم سے راضی ہوں اور آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو وہ رضوان من اللہ اکبر، اس زندگی کو بنانا، اللہ کے عذاب سے بچ جانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں اپنے آپ کو ڈبو لینا، سر سے لے کے پاؤں تک ہر لحاظ سے آپ کے کردار، آپ کے افعال اس پر چلنا، یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ جب تک اس کو اس کے تعلیمی میدان میں یا جیسے بھی مساجد سے، ممبر اور محراب سے اس کو یہ مقصد نہیں بتایا جائے گا کہ تمہیں اس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اگر تم باقی سارے کام کر لو اس مقصد کو پورا نہ کرو تو اس جہان میں ناکام ہو، اور اگر اس مقصد کو پورا کر لو اور باقی سارے کام نہ بھی کرو، ایک بندہ اس نے وقت گزارنا ہے، لاہور سے بیٹھا کراچی تک اس نے ٹرین پہ جانا ہے، ایک آدمی بزنس کلاس میں جا رہا ہے، ایک اے سی کلاس میں جا رہا ہے، ایک کو پیچھے ڈبہ مل گیا، ایک اے سی کے بغیر ہے، ایک آدمی کو ٹرین میں کہیں سیٹ ہی نہیں ملی تو سب سے آخری جو ڈبہ ہے اس سے لٹک گیا۔ تو جب ٹرین کراچی پہنچے گی تو وہ بھی اے سی والوں کے ساتھ کراچی پہنچ جائے گا، ٹھیک ہے اس کا جو سفر ہے 15-20 گھنٹے کا وہ ذرا مشکل گزرے گا مگر پہنچ جائے گا۔ صحیح، اب پہنچنے کے بعد اگر اس نے کراچی میں اس کا انتظام ہے تو وہ اور وہ اے سی والا برابر ہیں، بلکہ الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نوجوانوں کو اس دنیا میں آنے کا مقصد بتایا جائے جو ہمارے تعلیمی نظام میں انفارچونیٹلی نہیں بتایا جاتا۔ اگر 4 سال کا ایک انجینئرنگ کا پروگرام ہے، اس میں پورے 4 سال کے 8 سیمسٹرز میں صرف ایک سیمسٹر میں 2 کریڈٹ آورس کا چھوٹا سا اسلامک سٹڈیز کا ایک کورس ہوتا ہے، اور وہ بھی بچے جلدی جلدی پڑھتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا گریڈ لینا ہے، ہمارا تو توجہ اس پر نہیں ہوتی۔ تو توجہ صرف دلوائی جائے، اور دوسرا اللہ والوں کی صحبت، صحیح، یہ وہ نسخہ ہے جو قرآن نے ہمیں بتایا، کونوا مع الصادقین، صحیح، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور اللہ والوں کی صحبت، اللہ کے نیک بزرگ جو سنت پر چلنے والے ہوں، شریعت پر چلنے والے ہوں، اور مستند سلاسل سے ان کا تعلق ہو، انہوں نے خود اپنی کہیں سے اصلاح، نفس کی اصلاح کروائی ہو، ان کی صحبت میں جا کر بیٹھنا، یہ زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور آج تک جو لاکھوں کروڑوں لوگ اس راستے سے، سلوک اور تصوف کے راستے سے گزرے، وہ اسی راستے سے گزر کے اپنی اصلاح کرا کے قبروں میں جا کے چلے گئے اور جنت میں اپنا مقام بنا لیا۔ تو یہ 2 باتیں ہیں، تعلیمی نظام کو تبدیل کرنا اور امت کو یہ بتانا کہ تمہارا اصل مقصد اللہ کا راضی کرنا ہے، دنیا کمانا نہیں ہے، اور دوسرا اللہ کے نیک بندوں کی صحبت۔ اس سے ہم اپنی نسل کو انشاءاللہ دین کی طرف اور اپنے اصل مقصد کی طرف لا سکتے ہیں۔ صحیح، اچھا یہ بڑی اہم اور بڑی بنیادی بات آپ نے کہی ہے کہ جب تک نظام تعین، تربیت کا نظام جو ہے جب تک وہ بہتر نہیں ہوگا چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی۔ اور بندہ مومن کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا ہے نا کہ وہ دعا کرتا ہے ہر وقت کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اس کی دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو اور اس کے نتیجے میں اس کی آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو، اور اللہ تعالیٰ جہنم کی جو آگ ہے اس سے ہمیں بچا دے۔ تو معاشرے کے اندر تو ہر قسم کے طبقے ہیں اور ہر طبقے کی ایک ضرورت ہے۔ میں یہاں پر بیٹھا ہوں تو میری بھی ایک ضرورت ہے، لیکن میں اپنی ضرورت کو دیانتداری کے ساتھ کس طریقے سے پورا کر رہا ہوں، یہ اصل میں امتحان ہے۔ ایک ڈاکٹر بھی معاشرے کی بنیادی ضرورت ہے، اور ڈاکٹر اگر اس معاشرے کے اندر دیانتداری کے ساتھ کام کرتا ہے، کیونکہ سارے لوگ تو علماء دین نہیں بن سکتے، لیکن صوفیاء کی اور اولیاء اللہ کی صحبت
انہیں اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ ڈاکٹری کے اندر اللہ کا رنگ آ جائے، انجینئرنگ کے اندر اللہ کا رنگ آ جائے، اور وہ بندہ انجینئرنگ کرتے ہوئے کوئی اس طرح کی انجینئرنگ نہ کر بیٹھے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، وہ اللہ کی رضا کا سبب بنے، اور معاشرے کے لیے ایسا پل نہ بنا دے کہ جس کے گرنے سے بے شمار لوگ مارے جائیں۔ وہ پل ایسا بنائے کہ لوگوں کے درمیان تعلقات بھی بہتر ہوں، آنا جانا بھی اچھا ہو، اور پل بھی مستحکم ہو۔ تو ہمیں اصل میں ان تمام شعبوں کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ دیانتداری پہلی شرط ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ کاروبار کر رہے ہیں، باقی جو جتنے بھی کام ہیں سارے کر رہے ہیں، تو وہ سارے اس میں لگے ہوئے ہیں، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ جو بھی کام ہے معاشرے کے وہ سارے کام کرنے چاہیے، لیکن ان کاموں کے نتیجے میں آپ معاشرے کو خیر کا نمونہ بنائیں، کیونکہ ساری چیزیں بڑی ضرورت ہیں۔ ڈاکٹر شہباز علی بھائی صاحب، یہ بہت ہی اچھی بات کی مفتی صاحب نے، اور بڑی اہم باتیں یہ لازمی ہمارے معاشرے کے اندر ہونی چاہیے، بہت کم عام باتیں کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو حج اور قربانی کا فلسفہ ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ شاید ہماری کہیں تربیت نہیں ہوتی، بڑا اہم نقطہ انہوں نے بیان کیا کہ آپ قربانی کر رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ اللہ کا فرض پورا کیا، لیکن اللہ کے رسول نے یہ فرمایا نا کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے، لیکن آپ جو اس کی کھال ہے، اوجری ہے یا علائشیں ہیں، وہ ساری آپ نالوں میں پھینک دیتے ہیں، نالے بند کر دیتے ہیں، اور نالے جب بند ہوتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، پانی سارا واپس آپ کے گھروں میں جاتا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں حکومت جو ہے غفلت کر رہی ہے۔ غفلت تو آپ کی اپنی ہے اصل میں۔ تو یہ جو تربیتی نظام ہے، یعنی قربانی کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، حج کا میں نے حج کے موقع پر بھی دیکھا کہ لوگ وہاں پر کھاتے ہیں، ڈسٹ بن پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ، لیکن وہاں پر پھینکنے کے بجائے وہ جو میدان ہے جس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ وہاں تو حشر کا میدان لگنا ہے، وہاں تو سب لوگوں نے، ہم اس کو وہاں پر کتنا آلودہ کر دیتے ہیں، کتنا گندا کر کے آ جاتے ہیں، اور ہم اصل میں مسابقت کر رہے ہوتے ہیں قربانی میں کہ میرا دمبا اتنا ہے، اس کی بیل اتنی ہے، اور عجیب و غریب کمپیریزن میں چل جاتے ہیں۔ تو تھوڑا سا لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ اصل میں بنیادی جو بات ہے وہ کیا ہے، وہ یہ جو مقابلے آپ کر رہے ہیں اور یہ جو آپ اصل جو روح ہے اس کے خالی ہو کے کر رہے ہیں، تو یہ کتنی ایک پامالی اور گناہ کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تفنن کے لیے آپ کی وال سے ہی ایک تحریر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اچھا، جو آپ نے شیئر کی تھی۔ اس تحریر میں آپ نے ایک پاکستانی ایک ترک کا واقعہ بیان کیا تھا، شاید کسی کا کالم تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا۔ اس میں اس کے اینڈ پہ جو ہے وہ بڑی خوبصورت بات تھی جو مجھے بڑی اچھی لگی۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک پارک میں جب جا کے بیٹھا، ٹھیک، تو میں نے سامنے ترک تھا، اس نے جب مجھ سے ہیلو ہائی کی، سلام دعا میرا اس سے ہوا، تو اس کے بعد جو ہے میں نے اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے ترکی میں کیا جو ہے، میں نے کہا باقی ساری چیزیں دیکھی لیکن یہاں کسی کو لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا، گالم گلوچ کرتے نہیں دیکھا، کچھ بھی یہ وہ کرتے نہیں دیکھا، ٹھیک۔ تو اس کے جواب میں اس نے جو جملہ کہا تھا نا، وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ جو انہوں نے وہاں کالم میں نقل کیا اور اپنے شیئر کیا ہوا تھا، وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ اس نے کہا ہم کسی دور میں بھی جو ہے وہ غلام نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو اس سے لے کر ادھر آ جاتا ہوں، ٹھیک۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ عبادت حقیقت میں کیا ہے، عشق و مستی یا کیف و سرور کی جو ہے وہ کیا ہے، کیفیت ہے، جب ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو حقیقت میں ہم عقل سے ماورا ہو کر بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں فطرت، اس کے بعد آپ آئیں جبلت، اس کے بعد آپ آئیں عقل، اور جب آپ وجدان کی طرف چلے جاتے ہیں نا تو پھر چیزیں انسان کی طبیعت کو چینج کرنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک۔ صوفیہ کا کیا تھا؟ یہی تھا نا، کیوں ہم وہ شعر اکثر سناتے ہیں، سکھائے کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی، ٹھیک۔ حالانکہ لاجک کیا کہتی ہے، عقل کیا کہتی ہے، ریزننگ کیا کہتی ہیں؟ یہ چیزیں تو یہ کہتی ہیں یار کہ انسانی گلے کے اوپر چھری چلانا، اور وہ بھی خواب کے اندر، ٹھیک، یہ کہاں تک درست ہے؟ لیکن وجدان کیا تھا؟ یا ابت فلما تؤمر، ٹھیک۔ آگے کیا؟ انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے جو ہے وہ کس میں سے پائیں گے؟ صابرین میں سے پائیں گے۔ یہ وجدان کی بات ہے۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی میں نے پہلے بات کی تھی نا کہ عبادت ایک اس کا تعلق کون سا ہوتا ہے؟ فریضے کا، اور ایک ہوتا ہے نسبت کا، ٹھیک۔ ہم قربانی کو کس لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ تقوی حاصل کرنے کے لیے۔ یار یہ تقوی ہے کیا چیز؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ تقوی بنیادی طور پر انسان کا مصفہ، مزجہ اور مسجل ہو جانے کا نام ہے۔ کس اعتبار سے؟ جو اس کا نفس ہے اس کی خوبصورتی کے اعتبار سے، اس کے اندر نکھار سوار کے اعتبار سے۔ حالانکہ دوسری طرف ہم مسلمان ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ہے صفائی، یہ نصف ایمان ہے، نصف ایمان کے لفظ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، صفائی نصف ایمان ہے۔ اب ان سے پوچھو کیا صرف اور صرف یہ ظاہری صفائی نصف ایمان کا نام ہے؟ اچھے کپڑے پہن لینا نصف ایمان کا نام ہے؟ اپنے گھر کو صاف کر لینا نصف ایمان کا نام ہے؟ اچھی خوشبو لگا لینا نصف ایمان کا نام ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ سماج کو بھی جو ہے وہ پاکیزہ کرنا یہ بھی نصف ایمان کا ہے، اور یہ تو تمہاری بنیادی ذمہ داری ہے۔
اللہ رب العزت نے تمہیں خیر امت یعنی ایسا گروہ کہا ہی کیوں ہے جو بہترین ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، ینہون عن المنکر تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تنہون عن المنکر، ٹھیک، تنہون عن المنکر کا معنی کیا ہے؟ نہیں سے روکنا، ہر وہ چیز جو انسان کے ظاہر کو خراب کرے وہ بھی نہیں میں شامل ہوتی ہے۔ اس کے اوپر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو مفسرین نے بڑی بڑی بحثیں کی ہیں، صحیح، اور اسپیشلی ان لوگوں نے جنہوں نے آج تک سائنسی دور کو سامنے رکھ کر تفسیر لکھی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس سے، تامرون بالمعروف سے، اور یہ تنہون عن المنکر جو ہے، سوری یامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ٹھیک ہے۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم فریضے کو فریضہ سمجھ کر ادا نہیں کر رہے ہوتے، ہم فریضے کو یا تو سماجی رویہ سمجھ کر جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، یا دوسری طرف رواج اور رسم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حقیقت اس کی کیا ہے، اس سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا، اور بہت سارے لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ٹھیک، ابھی ریسنٹلی چونکہ لاہور میں پچھلے دنوں میں بہت زیادہ بارش ہوئی اور پانی کھڑا ہو گیا، اب لوگوں نے انہی دنوں میں جو ہے وہ قربانی کر دی، قربانی کی وہ علائشیں جو ہے وہ روڈ پر تھیں، اور بدبو اور تعفن کی وجہ سے کئی بیماریاں ہو گئیں، مجھے خود جو ہے وہ الرجی ہونا شروع ہو گئی لاہور کے اندر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان بنیادی طور پہ، یا اس سے تھوڑا سا آگے نکلیں تو مومن بنیادی طور پہ کیا تھا؟ مومن تو ایک ستھرا شستہ وجود کا نام تھا، اور کیسا وجود؟ وہ وجود جس کی زبان سے جو ہے وہ کیا نکلتا تھا؟ ذکر الہی، یعنی خیر، اگر آپ یہ کہیں، ٹھیک، جس کے عمل سے کیا نکلتا تھا؟ دوسروں کے لیے بہتر سے بہترین تر کا سفر، یعنی ایسا عمل اس کا ہوا کرتا تھا۔ مگر افسوس آج ہم کیا کر رہے ہیں، ٹھیک، ایک طرف جہاں تربیت کا فقدان ہے، وہیں دوسری طرف ہم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، معاشرتی رویوں کی رو میں جو ہے وہ بہتے چلے جاتے ہیں، ہم سماج کی دوڑ میں جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ آئے دن ہمارے علماء بھی، بہت سارے علماء جو ہے وہ ان چیزوں کا پرچار کرتے بھی ہیں، مگر کوئی عمل نہیں کرتا۔ کیوں عمل نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ہم نے یا تو دینی لوگوں کو بے توقیر کر دیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ دین کو بہت عام سا جو ہے وہ سمجھ لیا ہے، بالکل عام، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ دین ہمارا ذاتی مسئلہ ہے۔ بھائی دین تو سماج کی بات کرتا ہے، اگر سماج کو دین سے، اگر آپ پریکٹیشنر مسلم کی جو ہے وہ ختم کر دیں، جگہ ہی ختم کر دیں، اسپیس ہی ختم کر دیں، تو بتائیں دین جائے گا کہاں؟ جب آپ اس کو پریکٹس ہی نہیں کر رہے، عمل میں ہی نہیں لا رہے، سماج کے اندر اس کا اثر ہی ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، تو دین فقط کیا کتابوں اور تھیوری کا نام ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ دین عملاً جو ہے وہ کیا کہتا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس قسم کی کئی اور حدیثیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث آج کے اس ماحول کے اوپر فٹ آتی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا نا، یاتی علی الناس زمان یجتمعون ویصلون فی المساجد لیس فیہم مومن، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ کیا کریں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، مسجدوں میں اجتماع بھی ہوں گے، لیس فیہم مومن، ان میں سے کوئی بھی جو ہے مومن نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے، تو آپ علیہ السلام نے بہت ساری باتیں گنوائی تھیں، جن میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ ان کا عمل جو ہے وہ کیا ہوگا، کھوکھلا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان کا جو دین ہے، ان کا جو مذہب ہے، یا جو ان کی مطلب عقیدہ اور ایمان ہے، وہ ان کے عمل سے ظاہر نہیں ہوگا، ٹھیک، فقط نام سے ظاہر ہوگا۔ آج کے دوران ہم ایسا ہی کر رہے ہیں۔ اگر آپ حقیقت میں دیکھنا چاہیں تو عملاً ہم لوگ جو وہ کیا ہیں، منافق ہیں، اور اعتقاداً ہم لوگ کیا ہیں، مسلمان ہیں۔ ہمارا اعتقاد وہی ہے جو مسلمانوں والا ہے، مگر ہمارے عمل کیا ہیں، اس میں جھوٹ بھی ہے، اس میں دغا بھی ہے، اس میں رشوت بھی ہے، دوسرے کو تکلیف دینا بھی ہے، قربانی کر کے علائشیں دوسرے کے گیٹ کے آگے پھینکنا بھی ہے، طرح طرح کی دیگر جتنی بھی جو چیزیں دوسروں کو تکلیف دیتی ہیں ہمارے اندر وہ پائی جاتی ہیں، ٹھیک۔ حالانکہ حقیقتاً اخلاقیات کا درس کس نے دیا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اگر آج آپ ایتھکس کی بات کرتے ہیں تو ایتھکس بنیادی طور پہ ہے کس چیز کا نام، اور اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اخلاق جو ہے وہ بنیادی طور پہ اگر آپ یوں کہیں، خلق جو ہے وہ انسانوں کے اندر اپنی جگہ بناتا ہے، اور دلوں کے اندر جب دوسرے کو جگہ مل جاتی ہے تو پھر محبت کا صف شروع ہوتا ہے، اور جب محبت کا صف شروع ہو جاتا ہے تو رفتہ رفتہ وہ وارفتگی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور جب انسان وارفتگی کی پیک تک پہنچتا ہے تو تب جانور کے گلے پہ چھری چلائی جاتی ہے، تب حج کے لیے جو ہے وہ ننگے جسم جو ہے وہ چلا جاتا ہے، وہاں جو ہے وہ تلبیہ اور تسبیح و تحمید یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں۔ حقیقتاً ہم ابتدا سے ہی اس کی بنیاد ٹھیک نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے یہ مسائل ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں۔ بہت خوبصورت ڈاکٹر شہباز علی بھائی صاحب، اور بڑی فکر انگیز باتیں ہیں۔ بدقسمتی سے المیہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس جانب بالکل توجہ نہیں دی جاتی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ہم بس یہ بتا دیں گے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، لیکن اس کی روح جو ہے اس کے ساتھ جب تک ہم نہیں جوڑیں گے تو معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ معاشرے قانون کے بغیر نہیں چل سکتے، اور قانون اصل میں معاشرے نے مل جل کر اتفاق کیا کہ یہ جو حد ہے اس کو ہم نے کراس نہیں کرنا، ہم نے ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا، ہم نے ریڈ سگنل کو کراس نہیں کرنا، ہم نے یہ کرنا۔ لیکن اس کا خوف ہوتا ہے قانون کا، رات کو 3 بجے اگر ٹریفک سارجنٹ نہیں کھڑا تو پھر آپ گاڑی کراس کر لیتے ہیں، یہ بھی جرم ہے، سنگین ترین جرم ہے، آپ نے قانون کو ہر وقت فالو کرنا۔ لیکن جو اخلاقیات ہیں، کیونکہ قانون
پارلیمنٹ بناتی ہے، معاشرے کے لوگ اکٹھے ہو کے بناتے ہیں، لیکن جو اخلاقیات ہیں وہ تو دین سے آتی ہیں، ان کا منبع دین ہے۔ اور جب اخلاقیات آتی ہیں تو اخلاقیات ہمیں سکھاتی ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، کیونکہ دین یہ چاہتا ہے کہ تم ایک خوبصورت انسان کے طور پر معاشرے کے سامنے ہو۔ اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا بہت بات کی بات ہے، دین ہمیں سکھاتا ہے کہ تم اپنے ضمیر کے سامنے ایسا ہی مطلب ہے کہ شرمندہ ہو، اس احساس کے ساتھ زندہ ہو کہ ٹریفک سارجنٹ نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا وہ ہے، اقبال نے دودھ میں کہا تھا پانی نا، ملاتے ہوئے۔ جی جی ہاں، آپ کی گفتگو قطع کلام معاف کہ نہ محبت نہ مروت نہ خلوص، میں تو شرمندہ ہوں اس دور کا انسان ہوں۔ اس طور کا انسان ہو کر۔ تو یہ ساری اصل میں چیزیں، تو بنیادی بات وہی ہے کہ ہم نے وہ جو کھوکھلا پن ہے اسے ختم کرنا ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کے اندر اس چیز کو لے کر چلنا ہے۔ اگر آپ ان کی تربیت نہیں کریں گے تو پھر یہ بچے پیدا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بجائے اس کے کہ یہ آپ کے لیے عذاب بنے، یہ آپ کے لیے وبال بنے، یہ بچے آپ کے ہوں، آپ کے گھر میں پلے بڑھیں اور آپ کے نہ ہوں، تو پھر کیا آپ کے تو حاصل وصول کوئی نہیں۔ تو بنیادی بات اس ڈسکشن کا مقصد یہی تھا کہ حج اور قربانی کے بعد کی جو زندگی ہے، اصل میں اس پروگرام کو عنوان بنا کر یہی پیغام دینا مقصود تھا، اور بہت خوبصورت طریقے سے مفتی محمد علی منیر صاحب اور ڈاکٹر شہباز علی بھائی صاحب آپ نے گفتگو کی، آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ۔ فرحان قریشی صاحب اور مریم قریشی صاحبہ، آپ دونوں کے بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ سلسلہ کلام ہمارا جاری رہے گا۔ ان موضوعات پر پروگرام کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکیں۔ اینکر حضرات عمومی طور پر بہت چیخ چنگھاڑ کے بات کرتے ہیں، بڑا اونچی اونچی آواز سے بات کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ گفتگو شائستگی کے ساتھ کریں، تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کر کریں، اچھے الفاظ کے ساتھ کریں اور دھیمے لہجے میں کریں۔ جتنا آپ دھیمے لہجے میں گفتگو کریں گے، دوسرے تک آپ اپنا پیغام اتنا ہی آسانی کے ساتھ پہنچا سکیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔